آپ کو بتائیں کہ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ افراد کے لیے FBR قوانین سخت۔ کاروباری جگہوں کے معائنے کی اجازت نہ دینے والوں کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن معطل ہوگی۔ بزنس ٹرن اوور کا سرمایہ واجبات سے 5 گنا ہونے پر بھی رجسٹریشن معطل ہوگی۔ FBR کی سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ افراد کے لیے مزید سختی۔ ٹیکس گزار کاروباری حدود کا معائنہ کروانے کے پابند ہوں گے۔ کاروباری جگہوں کے معائنے کی اجازت نہ دینے والوں کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن معطل کر دی جائے گی۔ اسی طرح بزنس ٹرن اوور کا سرمایہ مجموعی رقم سے 5 گنا سے کم رہنا چاہیے۔ ٹرن اوور کیپٹل اماؤنٹ سے 5 گنا سے زیادہ ہونے پر بھی سیلز ٹیکس رجسٹریشن معطل ہوگی۔ اقدام ٹیکس وصولیوں میں شفافیت لانے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ کاروباری حدود کا ایڈریس غلط ظاہر کر کے اور فرضی کمپنیوں سے جعلی سیلز ٹیکس انوائسز جاری کر کے قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عمیر عصمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ دوسری جانب 18 ہزاری کے علاقے تھل میں حالیہ بارشوں نے کاشتکاروں کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ ہزاروں ایکڑ پر کاشت چنے کی تیار فصل خراب ہو گئی۔ حکومت ٹیکس معاف کرے، کسانوں نے ریلیف کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ہزاری تھل کے علاقہ میں مسلسل بارشوں نے چنے کی فصل کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ کاشتکاروں کے مطابق چنے کی فصل کٹائی کے بعد تھریشنگ کے لیے تیار تھی کہ اچانک بارشوں نے صورتحال بدل دی۔ بارشوں کے بعد زمین میں نمی بڑھنے سے چنے دوبارہ اگنا شروع ہو گئے ہیں، جس سے نہ صرف فصل کی کوالٹی متاثر ہوئی ہے بلکہ پیداوار میں بھی واضح کمی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی مہنگائی کے اخراجات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اب اس نقصان نے انہیں مزید مشکلات سے دو چار کر دیا ہے۔ چنے کا بہت نقصان ہوا ہے، اس لیے وہ چنا وہ کالا ہو گیا ہے۔ ایک تو ریٹ بھی کم ہو گیا ہے، دوسرا یہ کہ حکومت سے اپیل کرتے ہیں ریٹ بھی بڑھایا جائے اور زمیندار کو کوئی ریلیف دیا جائے۔ اس لیے ہم حکومت پنجاب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو ابیانہ یا ٹیکس جو ہوتا ہے نا وہ نہ لیا جائے۔ ہماری ساری فصلیں تیار تھیں، کٹائی ہو چکی تھی، بس تھریشر لگنا تھا، لیکن بارشوں نے سب کچھ خراب کر دیا۔ اب چنے دوبارہ اگ رہے ہیں، ہمیں بہت نقصان ہوا ہے۔ حکومت فوری مدد کرے اور ٹیکس معاف کرے۔ کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ زرعی ٹیکس اور دیگر واجبات میں فوری ریلیف دیا جائے اور خصوصی پیکیج کا اعلان کر کے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ کاشتکاروں کی نظریں اب حکومتی امداد پر ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ انہیں کب اور کتنا ریلیف ملتا ہے۔ کیمرامین مسعود الرحمان کے ساتھ آصف شہزاد، سٹی 41 18 ہزاری۔ احمد پور سیال میں LPG کے دام میں 50 روپے کمی کی شہریوں نے ناکافی قرار دے دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا 450 روپے فی کلو گرام کی موجودہ قیمت بھی غریب صارفین کی پہنچ سے باہر ہے۔ احمد پور سیال میں LPG کے دام میں 50 روپے کمی کر دی گئی ہے۔ 450 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ سرکاری نرخ 304.12 روپے ہے، لیکن اب بھی گیس مہنگی بک رہی ہے جو تاحال غریب عوام کی پہنچ سے دور ہے۔ شہریوں نے 50 روپے فی کلو کمی کو ناکافی قرار دے دیا۔ کہا کہ LPG کے نرخ 250 روپے کلو تک لائے جائیں تو ہی غریب صارف اسے بآسانی خرید سکتا ہے۔ کافی نہیں ہے کیونکہ غریب بندہ اتنے ریٹ پہ 1 کلو گیس نہیں لے سکتا۔ کم از کم گیس کا ریٹ جو تقریباً 250 روپے کلو ہونا چاہیے، اس میں غریب بندے کو بینیفٹ مل سکتا، نہیں تو اس ریٹ پہ نہیں مل سکتا۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر LPG کے نرخوں میں کمی عمل میں لائی جائے تاکہ دہاڑی دار کا چولہا تسلسل سے جلتا رہے۔ کیمرہ مین ارشد ساحل کے ساتھ تنویر حسین، سٹی 41 احمد پور سیال۔ تاجروں نے لوکل انڈسٹری کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صنعتوں کی بہتری کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی ناگزیر ہے۔ مہنگی بجلی سے صنعتیں نہیں چل سکتی۔ تاجروں کی جانب سے بجلی کی قیمت میں کمی کا مطالبہ۔ صدر ہول سیل کلاتھ ایسوسی ایشن شیخ فیصل نے کہا کہ ڈیزل کی قیمت کم ہوئی تو کرائے کم ہوئے ہیں، جس سے ریلیف ملے گا۔ صنعتوں کو چلانے کے لیے بجلی کی قیمت کم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مہنگی بجلی کی وجہ سے صنعتوں کو چلانا مشکل ہو چکا ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ بجلی فوری طور پر سستی کی جائے۔ دو چیزیں ہیں، پہلے تو پٹرول جو سستا ہوا ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ کم سستا ہوا ہے، اس کو مزید سستا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی دیر تک یہ بجلی سستی نہیں کریں گے، مہنگی بجلی چونکہ انڈسٹری کو مل رہی ہے اور وہ آگے ہی نہیں چل رہی، بند ہو گئی ہے کیونکہ مہنگی بجلی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بجلی کے ریٹ کم کیے جائیں تاکہ جو انڈسٹری بند ہیں یا جو چل رہی ہے وہ اچھے طریقے سے چل سکے۔ تاجروں کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی اپیل کی جا رہی ہے۔ کیمرامین رانا ادریس کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ڈویژن میں سبزیوں اور سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں ہفتہ وار موازنہ۔ منافع خوروں نے سرکاری ریٹ لسٹ کو ہوا میں اڑا دیا۔ آلو، لہسن، انڈوں سمیت
بیشتر پھل اور سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مصنوعی مہنگائی کے سبب ریلیف نہیں مل رہا، ریٹ لسٹ کے مطابق کچھ دستیاب نہیں۔ سبزیوں اور سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں ہفتہ وار موازنہ۔ آلو کی قیمت 18 روپے سے بڑھ کر 20 روپے، بازار میں 25 روپے میں فروخت۔ پیاز 55 روپے کلو، بازار میں 70 روپے کلو ملنے لگا۔ اروی 125 روپے سے بڑھ کر 140 روپے، بازار میں 150 روپے کلو دستیاب۔ 20 روپے مہنگی ہو کر 190 روپے، بازار میں 240 روپے ملنے لگی۔ ٹماٹر 75 روپے، بازار میں 90 روپے میں فروخت۔ سبز مرچ 20 روپے کم ہو کر 60، بازار میں 70 روپے کلو فروخت۔ شملہ مرچ 45، بازار میں 80 روپے میں بکنے لگی۔ شلجم 15 روپے مہنگا ہو کر 40، بازار میں 50 روپے کلو میسر۔ لہسن 510، بازار میں 520 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ نئے آلو کا ریٹ 22 سے 25 روپے تک 10 روپے کمی سے 280 روپے، مارکیٹ نرخ 320 روپے فی کلو۔ بینگن 10 روپے اضافے سے 70، مارکیٹ میں 80 روپے میسر۔ بند گوبھی 10 روپے مہنگی 40، مارکیٹ میں 50 روپے فروخت۔ پالک 7 روپے اضافے سے 35، مارکیٹ میں نرخ 45 روپے۔ ٹنڈیاں 20 روپے اضافے سے 80، مارکیٹ میں 100 روپے تک فروخت۔ ٹماٹر 150، مارکیٹ نرخ 180 روپے کلو۔ سیب کالا کولا 10 روپے اضافے سے 420، مارکیٹ میں 500۔ کیلا اول 210، بازار میں 250 روپے فروخت۔ کینو اسپیشل 400، مارکیٹ میں 600 روپے دستیاب۔ خربوزہ 110، مارکیٹ میں 150 روپے۔ اسٹرابری 160، مارکیٹ میں 200 روپے کلو رہا۔ میں گزشتہ ہفتے کے دوران آلو 4 روپے کر 20 روپے کلو، جبکہ پیاز 5 روپے سستا ہوا 60 روپے کلو۔ لہسن کی قیمت 30 روپے کلو بڑھ کر 520، جبکہ ادرک کی قیمت 285 پر برقرار۔ ٹماٹر 2 روپے مہنگا ہو کر 80 روپے، جبکہ سبز مرچ 5 روپے کمی کے ساتھ 50 روپے کلو ہے۔ بینگن 70 پر برقرار۔ اروی 15 روپے بڑھ کر 145 پر۔ پھول گوبھی 25 روپے اضافے کے ساتھ 80، بند گوبھی 35 پر برقرار۔ بھنڈی 20 روپے کمی کے ساتھ 180 روپے، جبکہ شملہ مرچ 45، مٹر 45 روپے اضافے کے ساتھ 140، شلجم 5 روپے اضافے کے ساتھ 45 روپے کلو ہے۔ میں ایک ہفتے میں سبزیوں پھلوں کی قیمتوں میں رد و بدل۔ پیاز 5 روپے اضافے کے بعد 65 روپے کلو مقرر۔ آلو 4 روپے مہنگا ہو کر 22 روپے کلو پہ ہو گئے۔ ٹماٹر 15 روپے اضافے کے بعد 80 روپے کلو مقرر۔ لہسن 20 روپے کمی کے بعد 500 روپے کلو ہو گیا۔ لیموں 10 روپے کمی کے بعد 70 روپے کلو ہو گیا۔ سبز مرچ 10 روپے اضافے کے بعد 70 روپے کلو دستیاب۔ بند گوبھی 15 روپے مہنگی ہو کر 50 روپے کلو ہو گئی۔ ناریل 400 روپے سرکاری، مارکیٹ میں 430 روپے میں فروخت۔ سیب 20 روپے اضافے کے بعد 420 روپے کلو مقرر، 10 روپے مہنگا ہو کر 220 روپے درجن ہو گیا۔ آپ کو بتائیں کہ ممبر پنجاب اسمبلی شوکت بھٹی پولیس اہلکاران کی آواز بن گئے۔ پنجاب پولیس نے اہلکاروں کے قلیل الاؤنسز پر آواز اٹھا دی۔ ممبر پنجاب اسمبلی نے تحریک التواء کار جمع کرا دی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے جوانوں کو ملنے والے قلیل الاؤنسز پر آواز بلند ہو گئی۔ پولیس اہلکاروں کے حق میں آواز ممبر پنجاب اسمبلی شوکت بھٹی نے اٹھائی۔ قلیل الاؤنسز پر ممبر پنجاب اسمبلی نے تحریک التواء کار جمع کرا دی۔ ایم پی اے شوکت عزیز بھٹی نے تحریک التواء کار میں موقف اپنایا کہ 21 سال سے اہلکاروں کا کنوینس الاؤنس 1932 روپے ہے، واشنگ الاؤنس 150، ہاؤس رینٹ 2384 روپے اور میڈیکل الاؤنس 1500 روپے ماہانہ ہے۔ موجودہ حالات میں انتہائی کم الاؤنسز سے اہلکار پریشان ہیں۔ تحریک التواء کار کو باقاعدہ منظور کر کے ایوان میں بحث کرانے کی استدعا کی گئی ہے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں سیوریج کے بڑھتے مسائل نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ کئی روز سے سیوریج کا پانی گلیوں میں جمع ہو گیا ہے۔ اسلامیہ پارک، حق باہو روڈ سمیت متعدد علاقے گٹروں کے گندے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ علاقہ میں کے گھروں میں محصور تعفن نے زندگی اچیرن کر دی۔ فیصل آباد میں سیوریج کے مسائل بڑھنے لگے۔ سیوریج کا پانی گلیوں میں جمع، اسلامیہ پارک، حق بہو روڈ، محمود آباد، تارک آباد، نگہبان پورہ اور ملحقہ کئی کلومیٹر کا ایریا گٹروں کے گندے پانی میں ڈوب گیا۔ علاقہ مکین گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ گزشتہ کئی دنوں سے گندا پانی جوں کا توں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ کئی روز گزر جانے کے باوجود مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکا۔ گھروں سے نکلنا محال ہو چکا ہے۔ اپنا 2-3 دن ہو گئے ہیں، یہ پانی میں کافی ڈسٹرب کر رہا ہے اور یہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، یہ کم نہیں ہو رہا۔ اور جتنی بھی گلیاں ہم دیکھ رہے ہیں مزید ابا بھی ہو رہا ہے، نہ ہی اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی اپنا نہ کوئی جو بھی محکمے میں طرف سے نہ کوئی بھی یعنی کہ مزید یعنی کہ کوئی امپروومنٹ کوئی نہیں ہے۔ سیوریج مسائل سے دو چار شہریوں کا کہنا تھا کہ نماز کے لیے مسجدوں تک جانا دشوار ہو چکا ہے۔ مزید بولے متعدد بار متعلقہ حکام سے درخواست کی باوجود کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ بچوں کا اسکول تک جانا محال ہو چکا۔ منتخب نمائندوں سے اپیل ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر علاقے کے مسائل حل کروائیں۔ میری اپیل ہے جو بھی واسا کے اعلیٰ حکام ہیں یا اس سے اوپر جو بھی ان کے
بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے میری گزارش ہے کہ ہمارے محلے کا حال دیکھ لیں. پچھلے 10-12 دنوں سے یہی حال ہے. ہمارا گزرنا، ہمارا آنا جانا بڑا مشکل ہے. نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے. مریم صاحبہ، ہمارے حالات دیکھیں. یہ کیا حالات ہے؟ آپ نے کہا تھا صاف ستھرا پنجاب ملے گا. یہ کیسا صاف ستھرا پنجاب ہے؟ گزرنے کے لیے راستہ نہیں ہے. یہ آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، یہ ساری گلیاں بالکل بند ہے. ٹھیک ہے، اجمیری ٹاؤن بالکل ڈوبا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ادھر کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو اس پہ آواز اٹھا سکے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سیوریج مسائل حل کرانے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین رانا ادریس کے ساتھ عمر رانجھا، سٹی 41 فیصل آباد. آپ کو بتائیں کہ نکاسی آپ کے پروجیکٹس پر 24 گھنٹے کام کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. نکاسیہ پروجیکٹس جون سے قبل مکمل کرنے کا ہدف طے کر لیا گیا ہے. اجلاس میں 15 شہروں میں واسا کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری. فیصل آباد میں بھی سیوریج اور نکاسی آپ کے مسائل حل ہوں گے. مانسون سے قبل منصوبہ مکمل کرنا ہوگا. بڑے پیمانے پر نالوں کی صفائی کے لیے ڈیسرٹنگ مہم بھی شروع ہو گئی. واسا ڈیش بورڈ اور موبائل ایپ پر پروجیکٹس کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ بھی ہوگی. واسا کمپلیکس میں افسران کے لیے ہاسٹل بھی بنائے جائیں گے. پرانا چنیوٹ روڈ پر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی جانب سے ٹرنک سیوریج لائن کی تنصیب. واسا کی جانب سے گلیوں کے لنکس لگانے کا کام آخری مرحلے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. سڑک کی تعمیر نو پر بھی کام جاری ہے. پرانا چنیوٹ روڈ پر ترقیاتی کاموں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے. سیوریج نظام کی بہتری کے لیے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی جانب سے ٹرنک سیوریج لائن کی تنصیب مکمل ہونے کے بعد واسا نے کام شروع کر دیا. گلیوں کے سیوریج پائپوں کو بڑی سیوریج لائن سے جوڑنے کا عمل جاری ہے. پرانے چنیوٹ روڈ پر موجود کاروباری افراد نے منصوبے پر کام جلد مکمل کرنے کی اپیل کی ہے. کام تو 2 مہینے ہو گئے باندھ پہ، بڑے اوکھے ہیں، بڑے روز تنگ ہیں. کام مطلب فٹافٹ ختم ہونا چاہیے تاکہ راہ کھلے تاکہ کاروبار چل سکے. ایسے التجا کرنے حکومت سے وقت حکومت سے فٹافٹ ختم کرانا چاہیے. کئی دہائیاں قبل تعمیر ہونے والی سڑک کی اثر نو تعمیر کا بھی باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. سیوریج لائن کی کھدائی سے متاثرہ سڑک کو جلد بہتر بنا کر شہریوں کو سفری سہولیات فراہم کی جائیں گی. منصوبے کے تحت ایوب چوک سے رشید چوک اور جنگ سٹی تک بحالی ہوگی. فیصل آباد شہر کو خوبصورت بنانا نہیں دکھانا بھی ہے. پی ایچ اے کی جانب سے موٹر وے کمال پور انٹرچینج پر گھنٹہ گھر تعمیر ہو رہا ہے. 35 فٹ لمبا اور 10 فٹ چوڑا گھنٹہ گھر مکمل تعمیر ہونے میں 1.5 ماہ باقی. شہر کے داخلی راستوں کو خوبصورت بنانے سے آنے والے مسافروں کو متاثر کیا جا سکتا ہے. شہر کو خوبصورت بنانا نہیں دکھانا بھی ہے. اب کمال پور انٹرچینج سے داخل ہونے والے مسافر سب سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ پر خوبصورت گھنٹہ گھر دیکھ سکیں گے. پی ایچ اے کی جانب سے موٹر وے کمال پور انٹرچینج پر گھنٹہ گھر تعمیر ہو رہا ہے. 35 فٹ لمبا اور 10 فٹ چوڑا گھنٹہ گھر مکمل تعمیر ہونے میں 1.5 ماہ باقی ہے. ٹھیکیداروں کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد اس کو مکمل کر لیں. گھنٹہ گھر کے طرف لائٹس لگیں گی. گریل کے ساتھ ایک خوبصورت باغیچہ بنایا جائے گا. انشاءاللہ جی یہ تقریباً 1.5 ماہ کے اندر تیار ہو جائے گا. اس کے ارد گرد انشاءاللہ مطلب گریل لگائیں گے، پھولدار پودے لگیں گے، بہترین اس کو بنائیں گے اور اس کے باہر سے لائٹیں لگیں گی جو اس کو رات کو بھی روشن رکھیں گی. اور انشاءاللہ جو مسافر فیصل آباد اترے گا تو اس کو موٹر وے سے اترتے سب سے پہلے یہ نظر آئے گا. داخلی راستوں کو خوبصورت بنانے سے شہر میں آنے والے مسافروں کو متاثر کیا جا سکتا ہے. گھنٹہ گھر فیصل آباد کی پہچان کی حیثیت رکھتا ہے. اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کا اچھا اقدام ہے کہ شہر کی خوبصورتی بڑھنی چاہیے. ہم جیسے شہری اکثر رک کر تصویر بناتے ہیں، اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں. باہر سے آنے والوں کو پہلی نظر میں علم ہو جاتا ہے کہ ہم کون سے شہر میں ہیں. جی ماشاءاللہ بہت پیارا بنا ہے. تو یہ باہر سے جو مہمان آئیں گے ان کے لیے بہت اچھا یہ رسپانس ہوگا کہ اترتے ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم فیصل آباد پہنچ چکے ہیں. اور بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت پیارا ماشاءاللہ بنا رہے ہیں پی ایچ اے والے. شہر کی بیوٹیفکیشن کے لیے پی ایچ اے شہر کے داخلی راستوں کے اطراف خوبصورتی کے حوالے سے کام کر رہی ہے. کیمرامین ملک عرفان کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد. سرکاری اور نجی سیکٹر کے ملازمت پیشہ فائلرز کے لیے اچھی خبر ہے. قابل ٹیکس آمدن نہ ہونے کے باوجود ٹیکس ریٹرن جمع کروانے والے افراد کو بھی ترجیحی بنیادوں پر ریفنڈز ملیں گے. ایف پی آر حکام نے ٹیکس ریفنڈز کی پروسیسنگ ترجیحی بنیادوں پر کرنے کی ہدایت کر دی. اپڈیٹ کریں آپ کو سرکاری نجی سیکٹر کے ملازمت پیشہ فائلرز کے لیے اچھی خبر ہے کہ نان ٹیکسیبل افراد کو بھی ترجیحی ریفنڈ ملے گا. ٹیکس ریفنڈ کی پروسیسنگ ترجیحاً کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. ٹیکس نیٹ میں رجسٹریشن افراد کی حوصلہ افزائی ہوگی. آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے علاقے نشاط آباد میں مزہ اور رکشہ میں تصادم حادثے میں 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس نے مزہ اور رکشے کو قبضے میں لے لیا ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو کہ پولیس نے مزے اور رکشے کو قبضے میں لے لیا ہے. فیصل آباد نشاط آباد میں مزہ اور رکشہ میں تصادم حادثے میں 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں.
फैसलाबाद के थाना खुड़ियावाला की हदूद से लाश मिली। मतवफी की काशिफ के नाम से शनाख्त, नशे का आदी था। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी है। अपडेट करें आपको, थाना खुड़ियावाला की हदूद से लाश मिली। मतवफी की काशिफ के नाम से शनाख्त, नशे का आदी था। एसपी सदर तांजावाला महर मोहम्मद सईद के अहकामात पर मनशियात फरोशों और नाजायज असलहा के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तांजावाला में थाना सिटी के एएसआई राय तौसीफ ने मनशियात फरोश को नाजायज असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। मनशियात फरोश अमानुल्लाह उर्फ मानी पठान को 1980 ग्राम चरस और नाजायज असलहा समेत गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान अमानुल्लाह के खिलाफ मनशियात और असलहा एक्ट के तहत मुकदमात का इंदराज कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, नाजायज असलहा और मनशियात फरोशी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं की जाएगी। मनशियात फरोशों और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीपीओ फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज। रमा साल 2000 से ज्यादा इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए। सीपीओ फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद तेजी लाई गई। रमा साल पुलिस ने छोटे बड़े जुराइम में मुलव्विस 2000 से ज्यादा इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान फैसलाबाद पुलिस मोहम्मद तारिक का कहना था, इश्तिहारियों की गिरफ्तारी जुराइम में कमी की बड़ी वजह है। खबरदार होशियार, करप्ट अफसरान के गिर्द शिकंजा तैयार। पंजाब हुकूमत का सूबे को करप्शन फ्री करने का फैसला। वजीर आला ने डीजी एंटी करप्शन को करप्शन के खात्मे का टास्क दे दिया। मरियम नवाज का करप्शन के मामले पर बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का हुक्म। करप्शन के खात्मे के लिए बेरहमाना कार्रवाइयां होंगी। वजीर आला मरियम नवाज का कहना था कि करप्शन के मर्तकब अफराद को निशाने इबरत बनाया जाएगा। करप्शन से मुतालिक केसेस के जल्द अज जल्द फैसलों के लिए हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। करप्शन करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। वजीर आला ने कहा, करप्शन साबित होने पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। महकमा कस्टम्स का महकमे में खुद एहतसाबी और मॉनिटरिंग मजीद सख्त करने का फैसला। महकमा कस्टम्स के नॉन गजेटेड मुलाजमीन के खिलाफ 1 जनवरी से 31 मार्च तक होने वाली इंक्वायरियों की तफसील तलब। रवा माली साल के दौरान निपटाए जाने वाले केसेस का डाटा भी तलब कर लिया गया। एफबीआर का डिसिप्लिनरी निजाम में शफाफियत और मॉनिटरिंग मजीद सख्त करने का फैसला। एफबीआर ने कस्टम्स अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी केसेस की तफसीलात तलब कर ली हैं। ग्रेड 1 से 15 के अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां मुकम्मल की जाएंगी। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में किसान बोर्ड के ज़ेरे तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में किसान बोर्ड के मरकजी सदर सरदार जफर हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया। टोबा टेक्सिंग में किसान बोर्ड के ज़ेरे तमाम तकरीब का इनेकाद। तकरीब में किसान बोर्ड के मरकजी सदर सरदार जफर हुसैन की खुसूसी शिरकत। मरकजी सदर किसान बोर्ड का कहना था, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की गई कमी को मुस्तरद कर दिया है। ज़रूरी लागत में कमी न होने से किसान परेशान हैं। हुकूमत किसानों को हकीकी रिलीफ दे। हुकूमत ने जो गंदम का रेट तय किया है उस पर अमल करें। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। कमालिया में साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मेंबर पीसीबी एग्जीक्यूटिव कमेटी चौधरी मुस्तफा रमदे की जजावाला आमद। चौधरी मुस्तफा रमदे ने दोस्त अहबाब से मुलाकात की। चौधरी मुस्तफा रमदे का कहना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमेरिका के दरमियान जंग बंदी करवाकर तारीख रकम की है। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मेंबर पीसीबी एग्जीक्यूटिव कमेटी चौधरी मुस्तफा रमदे का कहना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली के तहत इस्लामाबाद में फ्री कैन के मबैन मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान की जानिब से दुनिया भर में अमन का पैगाम दिया गया। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि दुनिया की बका के लिए अमन कितना जरूरी है। नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची और दीगर तमाम गैर मुल्की ओहदेदारान का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद किया।